السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذلكم شهر عظيم وشهر مبارك وشهر فيه ليلة خير من ألف شهر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، نوجوان دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، قابل مبارکباد ہیں اس اجلاس کے بانی جناب حافظ وقاری محمد خورشید صاحب اور ان کے رفقائے کرام کہ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے اعجاز میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنا عظیم الشان پروگرام منعقد کیا، اور گاؤں کے اور ان کے چاہنے والے لوگوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں اپنا بھرپور تعاون دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اپنے شایان شان بدلہ عنایت فرمائے۔ دیکھیے، ہمارے علاقے میں اور ہمارے ماحول میں دینی جلسوں کے اندر جو باتیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، نئی نسل کے نوجوان اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو ہمارا اور آپ کا بیٹھنا ہے یا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ بہت ہی اہم اور مبارک مجلس ہے۔ اس کی نسبت آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع سے جا ملتا ہے۔ ماحول میں سکون ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور اتنا شور ہنگامہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا محسوس ہو کہ آپ کسی سیاسی لیڈر کی ریلی میں گاندھی میدان میں بیٹھے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے بزرگوں کی مجلس میں جہاں ڈھیر سارا وعد و پروگرام ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، لوگ ایسے بیٹھے رہتے تھے خاموشی کے ساتھ کہ سر تک نہیں ہلاتے تھے، اور آپ جب باتوں کو ٹھہراؤ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سنیں گے تو آپ کے دماغ میں بات بیٹھے گی، اور زیادہ شور شرابہ کریں گے تو جو بات سنی ہے وہ یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی، اور آپ خالی ہاتھ یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ دنیا میں قوموں کا مزاج بدل رہا ہے۔ 70 سال 72 سال پہلے کوئی قوم کہاں کھڑی تھی اور آج کہاں کھڑی ہے، اور آپ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں۔ آپ تیزی سے جو حالات اور ماحول بدل رہا ہے، آپ اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کفر ہے پھر دندنایا متحد ہو جائیے، اور ماضی کی وہی تاریخ پھر دہرائیے، ہے قرآن خطرے میں اب اور سنتوں کا ہے مذاق، آئیے مقتل میں سر ہاتھوں میں لے کر آئیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ واعظ تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں۔
अगर अमल करते तो ये दिन बुरे आते नहीं। इसलिए अमल का मिजाज बनाइए। ये यहाँ कोई मुकाबला की मजलिस नहीं है कि कौन शायर इस्लाम ने कितना बढ़िया शेर पढ़ा या कौन मौलाना साहब ने कितनी अच्छी तकरीर की। ये मजमा इसके लिए नहीं है, बल्कि ये इसके लिए है कि बात चाहे शेर व शायरी में कही जाए या वाज तकरीर के ज़रिए से कही जाए, हमारे लिए जो बात पकड़ने की है हम उसको पकड़ें और हम उस पर अमल करें। हम लोग ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गांव, ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है, गरचे मैं बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ। ये चौथी बार चिरोटना में हमारी हाजिरी है, 10-12 साल के बाद। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे दोस्त जनाब हाफिज खुर्शीद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, सामने तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ बैठे हैं, मजबूरी है, आप हजरात हैं। ये एक मुल्क की मयारी दरसगाह मदरसा रहमानिया सुपौल में उस्ताद थे। जितनी भी दर्ज हिफ्ज़ की वहाँ दरसगाह चलती है, अभी 8 दरसगाहें, उसमें सबसे मुमताज़ उस्ताद थे। और इनके दिमाग में अचानक क्या हुआ कि इन्होंने अपने गांव का रुख कर लिया कि अब हमको यहाँ नहीं रहना है। असातिज़ा ने, जिम्मेदारों ने इनसे गुजारिश की कि कम से कम आप रहिए। जो तलबा इनसे मुंसलिक थे और जो नहीं थे वो भी, खुद हम बहुत सारे असातिज़ा ने भी इनसे कहा कि आप हर हाल में यहाँ रहिए, आपकी यहाँ ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने अपने गांव का रुख किया, और रुख किया तो ये इदारा जो आज आपके सामने है, इसका वजूद अमल में आया। और बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में इन्होंने जगह भी बना ली, मकान भी बना दिया, और तालीम भी वहाँ शुरू हो गई। पहले कहीं मोहल्ले में शुरू किया, अब फिर जगह पकड़ लिया। कल एक प्रोग्राम में थे हम लोग, वहाँ कलकुआं के एक उस्ताद थे मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब इशाअती। उन्होंने कहा कि जब कलकुआं का मदरसा कायम हुआ तो जहाँ भी वो मदरसा है वो बिल्कुल जंगल पहाड़ के दरमियान की आबादी है, और आज भी वो इलाका जंगलात से भरा हुआ है। हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब जब वहाँ तशरीफ़ ले गए और इलाके की सूरत हाल को देखा तो उन्होंने फ़ैसला किया कि यहाँ पर एक इदारा कायम होना चाहिए, और 6 बच्चों से इदारा शुरू किया, एक उस्ताद और 6 बच्चा। फिर बाद में एक उस्ताद और बढ़ाया, 2 उस्ताद और वो 6-7 तालिबे इल्म, और मौलाना खुद उसकी किफ़ालत की जिम्मेदारी, बच्चों की और उन असातिज़ा की तनख्वाह, इसकी फ़िक्र में लग गए। एक टाट की छोटी सी झोपड़ी खड़ी की, और धीरे धीरे साहले फ़िक्र थी, इरादे में इखलास था, तो अल्लाह ताला ने आज उस इदारे को इतनी वसअत दी कि 14,000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। कितने? 14,000। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नाम भी खुर्शीद है, और खुर्शीद सूरज का भी एक नाम है। खुर्शीद के माने चमकता हुआ सूरज। तो अल्लाह ताला इनको खुर्शीद मुबी बना दे, और ये इदारा भी खुर्शीद की तरह इस उफ़क़ पर चमक जाए, और एक बड़े इदारे की शक्ल में, मरकज़ी इदारे की शक्ल में यहाँ अल्लाह ताला इसको वजूद बख्शे और इसका फैज़ दूर दूर तक पहुँचे। हज़ारों हज़ार तलबा यहाँ से अपना इल्मी प्यास बुझाएं, ये हम लोगों की तमन्ना है, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा। लेकिन कभी कभी मायूसी हो जाती है कि जो हमारा ये इलाका है, ये टांग काटने का है, ये कद छोटा करने का है, ये जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाते नहीं हैं लोग। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये दौर ऐसा करने का नहीं है, ये वक्त ऐसा सोचने का नहीं है, और जो कौमें ऐसा सोचती हैं वो तहतुस्सरा में चली जाती है। इसलिए कहीं भी कोई इदारा कायम हो, कोई आदमी अगर खैर के काम को लेकर के आगे बढ़े तो आप उसमें जो है सहारा बनिए, उसको आप घटाने का और उसको नीचा करने का और उसको साफ करने का जरिया मत बनिए। आप उसको जो है सहारा दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। कुरान पाक का जो हाफिज होता है उसका मुकाम कितना बुलंद है, अभी आपको आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम अकबर साहब
قاسمی دامت برکاتہم نے بتایا، حدیث شریف کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنا نامہ اعمال لے کر کے کھڑا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھو گی، تو حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ اقرا ورتتے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بھائی تو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، جہاں قرآن پاک تمہارا ختم ہوگا وہیں تمہاری منزل ہوگی۔ تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بس قرآن پاک وہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے اور جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں ان کی منزل ہوگی، یعنی جنت میں وہیں داخل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور ایک حافظ قرآن کو 10 گنہگار آدمی جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، کم سے کم 10 آدمی اس کو اختیار دیا جائے گا سفارش کرنے کا کہ حافظ صاحب، یہ آپ کے خاندان کے، رشتہ دار کے، بستی کے، علاقے کے یہ 10 آدمی ہیں اور یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، آپ اس 10 آدمی، کم سے کم 10 آدمی اس کے سفارش کر دیجئے تو یہ بیچارے ادھر سے نکل کے ادھر آ جائیں گے جنت میں۔ تو 10 آدمی کا کم سے کم سفارش کریں گے، اور اگر کوئی 11واں 12واں بھی وہاں مل گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تاکے گا کہ یا اللہ، یہ 10 آدمی تو نکل گئے، یہ بھی ہمارے رشتے میں ہماری نانی ہے، دادی ہے، یہ ہماری بستی کے لوگ ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ قریب کے گاؤں کے رہنے والے تھے، یہ بیچارے بھی جو ہے ایک دم ٹکٹکی لگائے ہوئے، ٹھیک ہے اس کو بھی نکال ہٹاؤ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ کتنا اونچا مقام ہے، اور یہ کام ان ٹوٹے پھوٹے مدرسوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اس طرح کے ادارے ہر گاؤں میں قائم کرنے کی ضرورت ہے، ہر آبادی میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ مدرسوں کو ختم کرنے کی اور دین کو مٹانے کی پوری پلاننگ تیار ہو گئی ہے، اور آنے والا وقت یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ہر صبح کو طلوع ہونے والا سورج یہ مدارس کے لیے اور مدرسہ چلانے والوں کے لیے یہ بہت مشکل بھرا پیغام لے کر کے آتا ہے۔ ابھی کے دور میں مدرسہ چلانا اور ہاتھی پالنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ابھی کوئی بیل گائے نہیں پال سکتے ہیں۔ ایک تو بیل، ایک جوڑا ہل جوتنے کے لیے، یا ایک گائے بھینس آپ پالیے تو آپ دیکھیے کتنی مشقت ہوتی ہے اس کا چارہ جمع کرنے کے لیے، ہاتھی پالنا تو دور کی بات ہے۔ تو 150 بچوں کو لے کر کے بیٹھ جانا اور مدرسہ چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس لیے آپ ان اداروں کے لیے سہارے کا ذریعہ بنیے۔ مدرسہ قائم ہوا، ابھی اس میں ضرورت ہوگی، بچوں کی تعداد زیادہ ہے، آبادی بھی آپ کی بڑی ہے، قرب و جوار میں بھی آبادیاں ہیں، اچھی تعلیم ہوگی، اچھی تربیت ہوگی، تو ہر گارجین کی خواہش ہوگی کہ میرا بچہ وہاں پڑھے۔ ہم لوگوں کی خود خواہش ہے کہ اگر حافظ صاحب کے پاس جگہ ہوتی، سہولت ہوتی، تو ہم بھی بہت سارے بچوں کو اپنے لا کر کے ان کی تربیت میں ڈال دیتے، تعلیم بھی ملتی اور تربیت بھی ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کہ آپ اس کی ترقی کا ذریعہ بنیے، اس میں کس طرح کی ضروریات ہے آپ اس میں حصہ لیجئے۔ یہ لوگ یہ کام ایمان والے ہی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس لیے ان چیزوں پر توجہ دیجیے، اور ساتھ ساتھ انتشار اور اختلاف کا جو ماحول ہماری بستیوں میں ہے، ہماری آبادیوں میں ہے، اس کو ختم کریے۔ اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے، اگر آپ کو رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ اپنے درمیان سے اختلافات کو ختم کیجیے، آپ محبت کی فضا قائم کریے، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریے، آپ اپنی پیشانیوں کو اللہ کے دربار میں جھکائیے، آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ اگر مالدار ہیں، آپ کے مال میں صرف آپ کا نہیں بہتوں کا حق ہے، جن کا بھی حق ہے آپ اس کو دیجیے۔ قارون کا نام سنا ہے؟ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس خزانہ نہیں تھا، مال نہیں تھا۔ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے، اور دونوں دیادی کے بھائی تھے، ایک ہی زمانے کے تھے اور ایک ہی دیادی کے تھے۔ قارون کے پاس بہت خزانہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا، خزانہ نہیں تھا۔
جب دین کی ضرورت پڑتی تھی پیسہ کی، جیسے آج بھی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ آتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہمارے تشریہ کے لوگ آئے گئے، کبھی خانقاہ منگیر کا وفد آئے گا، کبھی کہیں کا اور کا آئے گا، علاقے میں مدارس ہیں، ضروریات ہوگی، لوگ چندہ کے لیے آئیں گے۔ تو قارون کے پاس خزانہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑتی تھی کہ دین میں پیسہ خرچہ کیا جائے اس زمانے میں، تو اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ قارون کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قارون کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو ہم اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ تو ہم نے خود کمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، تم اللہ کے لیے دو۔ تو قارون کہتا تھا کہ نہیں، ہم تو اپنی محنت سے کیا ہے یہ، نعوذ باللہ۔ اور قارون ہمیشہ چاہتا تھا کہ موسیٰ کو ذلیل کر دیا جائے۔ ہم اتنے بڑے پیسے والے، خزانہ والے، اتنا خزانہ تھا کہ اس زمانے کے کئی طاقتور آدمی مل کر کے اس کے خزانے کی جو کنجی تھی اس کو نہیں اٹھا پاتے تھے، اس کا بورا کو۔ اتنے تالے پڑتے تھے اور اتنی کنجی تھی، تو خزانہ کتنا رہا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تو موسیٰ علیہ السلام کو بے آبرو کرنے کے لیے قارون ہر وقت جو ہے اسی فراق میں رہتا تھا کہ کیسے موسیٰ کو ذلیل کر دیا جائے۔ خزانہ ہمارے پاس، دنیا کا مال و دولت ہمارے پاس، اور مجمع اکٹھا ہوتا ہے قارون کے پاس، یہ کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ سازش کرتے کرتے ایک فاحشہ بدکار عورت کو جو ہے اس نے تیار کر لیا کہ جب حضرت موسیٰ کا وعظ ہوگا، تقریر ہوگا، بیان ہوگا کہیں، تو ہم لوگ چلیں گے اپنے گروپ کے سب لوگ، اور تم بھی کہیں کسی کنارے میں جا کر کے بیٹھ جاؤ گی، اور حضرت موسیٰ کا وعظ شروع ہوگا تو تم آہستہ سے مجمع میں کہیں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دینا کہ جو آدمی بیان کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے، بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ ہیں اور پھر حضرت موسیٰ کی دکان کو ہم لوگ بند کرا دیں گے۔ آج یہی جذبہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں، معاشرے میں جیتے ہیں کہ کوئی بھی دین کا کام کرنے والے لوگ، مسجد مدرسہ سے لگے ہوئے لوگ، تبلیغی جماعت سے لگے ہوئے لوگ، کہیں اگر غرض پورا نہیں ہوا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے جو ہے آدمی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہو رہا تھا اور وہ فاحشہ عورت مجمع میں ایک کنارے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ایسا کہا، اس کے بعد وہ بیٹھ گئی۔ حضرت موسیٰ بہت جلالی تھے، بہت غصہ ور تھے، جلدی غصہ اٹھ جاتا تھا ان کو۔ تو انہوں نے اپنی تقریر روک کر کے اور کہا کہ تم پھر دوبارہ بولو جو بولی ہو، کیا یہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسا تو بول رہی ہے، تم پھر بولو۔ اس کے بعد وہ عورت پر کپ کپی طاری ہو گیا، دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر بیان روک کر کے اور سجدے میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، آپ کے حکم سے ہم جو ہے آپ کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ آدمی قارون یہ ہمیشہ جو ہے ہمارے خلاف ایسے ایسے کرتا ہے، اور یہ اسی کا کام ہے، اس لیے آج اس سے تو نمٹ لی۔ حضرت موسیٰ جیسے سجدے میں گرے، قارون اٹھ کر کے اپنے گروپ کے ساتھ وہاں سے بھاگنا چاہا کہ زمین نے اس کو پکڑ لیا، زمین اس کو پکڑ لیا، اور وہیں سے وہ دھسنا شروع ہو گیا۔ تو جس آدمی کی بھی ایسی سوچ ہوتی ہے سماج میں، معاشرے میں، وہ اوپر نہیں اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ سے بچیے اور اس سے ڈریے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت سورہ کہف کی آپ کے سامنے پڑھی۔ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے نامہ اعمال کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا، اور اللہ تعالی یہ بھی کہے گا، ایک جگہ آیت یہ بھی ہے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ تم سب لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال کو پڑھو۔ حضرت مولانا اشتیاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ مظفر پور، آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ جو سی ڈی چلتی ہے، پردہ چلتا ہے سنیما کا، لوگ دیکھتے ہیں، تصویر آ رہی ہے، جا رہی ہے، ابھی تو ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، کل اس کو دیکھیں گے لوگ دیکھنے والے، تو اس میں جو ہے پورے پروگرام کی سی ڈی چلتی رہے گی، کئے بجے سے شروع ہوا، کئے بجے ختم ہوا، کتنے بجے کون کون لوگ کیا کیا، یہ سب اس میں جو ہے نکلے گا۔ اسی طریقے سے نامہ اعمال کی سی ڈی چلا دی جائے گی، سب دیکھے گا اس کو، اپنا اپنا نامہ اعمال کو پڑھے گا، اور پھر سوچے گا کہ یہ سب کہاں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ ہر آدمی اس میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور سب کچھ اس میں موجود پائے گا، تو کہے گا مالی حاضر کتاب،
ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा, कि इसमें तो कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी किसी बात को नहीं छोड़ा गया। हाय अफसोस कि ये कहाँ पर जो है लिखा जा रहा था, इसकी सीडी, ये किताब रजिस्टर कहाँ तैयार हो रहा था, हमको तो कुछ पता भी नहीं था, हम बेखबर थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो उस दिन अफसोस होगा। इसलिए उस दिन के अफसोस से बचने के लिए ज़रूरी है कि वक्त से पहले हम तैयारी करें। दुनिया फानी है और दुनिया की हर चीज़ फना हो जाने वाली है। हिसाब किताब सिर्फ दो ही चीज़ से होगा, एक इंसान से, एक जिन्नात से, दो मखलूक से। इंसान और जिन्नात से होगा, बाकी सब मिट्टी का ढेर बना दिया जाएगा। तो इसलिए ज़मीन पर दंदनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन पर जो है हल्के फुल्के होकर के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, और जो कुछ अल्लाह दे उसका शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। हम उसका शुक्र अदा करें और अल्लाह के शुक्र के साथ और उसकी मर्ज़ी के साथ हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, यही हमारे लिए बहुत है। जो आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उसको बढ़ाते हैं, और जो नाशुक्री करता है, जिसको अल्लाह माल देते हैं, ताकत देते हैं, कुव्वत देते हैं, उसका नाजायज़ इस्तेमाल करता है, तो फिर उसको धंसा दिया जाता है। उसकी ताकत और कुव्वत आगे बाकी नहीं रहती है, एक दो नस्ल के बाद वो पस्ती की तरफ चला जाता है। आप में जो बूढ़े पुराने लोग हैं, अगर आप इलाके की कुर्ब जवार की बस्तियों पर अगर आप नज़र डालेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत दी, ज़मीन दी, जायदाद दी, कुव्वत दिया, ताकत दिया, मालो औलाद की नेमत से नवाजा, लेकिन अगर उन्होंने उसका बेजा इस्तेमाल किया तो आज वो लोग कहीं के नहीं हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए ये वक्त है कि आप दिमाग की पट्टी को खोल करके और सही तौर पर जो है सोचिए और सही कदम उठाइए, और आप अपनी कौम की भलाई के लिए, अपने समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वो सब कुछ करिए, और जिससे हमारा और आपका सबका नुकसान हो, उस नुकसान से बचने के लिए जितना हम बच सकते हैं उसकी कोशिश करनी चाहिए, तब हम आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दीन की मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा। अल्लाह के दीन की मदद क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये नहीं है। ये भी दीन की मदद का एक हिस्सा है। अल्लाह के दीन की एक मदद ये भी है, अगर कोई बेसहारा है आप उसको सहारा दीजिए। अल्लाह के दीन की मदद ये है कि कोई भूखा है उसको खिलाइए, कोई बीमार है आप उसकी तीमारदारी कीजिए, कोई बेसहारा है आप उसको सहारा दीजिए। मस्जिद में, मदरसा में, यतीम खाने में, इलाके में अगर कहीं कोई दीन का काम हो रहा है, खैर का काम हो रहा है, तो आप उसके आगे बढ़ाने का, उसको कुव्वत फराहम करने का आप उसमें ज़रिया बन जाइए। ये भी अल्लाह के दीन की मदद है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए इधर उधर जो हम लोग सोचते हैं और हमारे नौजवान बिलखुसूस बाके हुए हैं, गुमराही छा रही है पूरे समाज पर, हमारे इस गुमराही के खोल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बेजा हम लोग अपने वक्त को खर्च करते हैं। अभी हज़रत मौलाना ने कहा कि 10:30 बजे से जलसा शुरू होता है, क्योंकि एक मिजाज बन चुका है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। चाहे सुनने वाले हों या न हो, लेकिन पूरी रात प्रोग्राम होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग बैठे हैं, और इस आबादी की पहचान ये है कि आप दुआ तक बैठे रहिएगा। ये इधर उधर का ऐसा वैसा इलाका नहीं है। यहाँ लोग हमेशा मानने के जज्बा से, सुनने के जज्बा से, अमल करने के जज्बा से जलसा में आते रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये फिदा बाकी रहेगी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए हमारे नौजवानों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? वक्त सोना से ज़्यादा कीमती है। ये सोना चांदी इससे ज़्यादा कीमती वक्त है, लेकिन इस वक्त को किस तरीके से बेमसरफ गुजारा जा रहा है। और आज बड़ों का अपने छोटों पर, अपने नौनिहालों पर कोई गिरफ्त और पकड़ नहीं है। ये पकड़ कैसे कायम होगा? ये गिरफ्त कैसे बनेगी? हमको और आपको इसकी तरफ मुतवज्जह होने की ज़रूरत है। कोई बस्ती में जाहिल नहीं रहे, अनपढ़ नहीं रहे। ये दौर पढ़ने का है, कंपटीशन का है। अगर आप मजबूती से नहीं पढ़ेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसी आई है, 2022 नई कौमी तालीमी पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए
जो लोग जानकार हैं, तजर्बा कार हैं, जिनकी दूरदर्श निगाहें हैं, वो उस नई कौमी तालीमी पॉलिसी से ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में 10 साल में 15 साल में आने वाले ये जितने भी कमज़ोर तबकात के लोग हैं, इनके बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे। ये सब में जो है अनारकी फैल जाएगी, सब अनपढ़ जाहिल हो जाएगा। पहले तो 8वां का बोर्ड इम्तिहान होता था, वो ख़त्म हो गया, तो बच्चों को ये शौक़ हुआ कि चलो कुछ थोड़ा ऐसे वैसे मास्टर साहब पास कर देगा। अब ये 9वां 10वां का जो मैट्रिक का इम्तिहान होता है, नई तालीमी पॉलिसी में इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब डायरेक्ट इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम होगा। मदरसों में भी फ़ुक़ानिया का ख़त्म हो जाएगा, मौलवी से डायरेक्ट बोर्ड का होगा। ये सब स्कूल में मैट्रिक तक का इम्तिहान अब बच्चे ऐसे ही पास कर जाएंगे, चाहे पढ़े कि नहीं पढ़े, ले लाठी चल भाटी वाला काम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो कौम मजबूत है, जिनकी आबादी कम है, जिनका इक़्तिदार पर कब्ज़ा है और जो इस मुल्क को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, वो जो है सब कुछ हासिल करेंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। सरकारी मुलाजिमतों में भी ये फार्मूला आया है कि अब जो लोग IAS के ज़रिए से, UPSC के ज़रिए से वो बनते थे, अफसर बनते थे, मेरिट की बुनियाद पर पास करके हर साल 60-70 मुसलमान कमिश्नर कलेक्टर बन जाते थे, या दलित तबके के लोग, वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब वो प्रमोशन की बुनियाद पर जो है वो SP कलेक्टर, कमिश्नर, DM जो है लोग बनेंगे, प्रमोशन की बुनियाद पर। और मुल्क का निज़ाम किधर जा रहा है, किस हाथ में है, आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए वक्त के साथ, हालात के साथ चलना सीखिए और अपने माहौल को इस तरफ ले जाइए जो हज़रत हाफिज़ कुरशी साहब ने किया है कि बच्चों को बुनियादी तालीम मिले। ये मदरसों की तालीम ऐसी वैसी तालीम नहीं है। ये 1400 साल पहले जो तालीम का तरीक़ा राइज हुआ, मदारिस आज भी उसी नहज पर काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत का हर 5 साला मंसूबा, उसमें कुछ न कुछ जो है उतार चढ़ाव आते आते यहाँ तक पहुँचा। 1400 साल से हुकूमतें मुताला करती रही हैं कि मदरसों का निज़ाम 1400 साल से और एक ही जो है स्कीम के ज़रिए से चल रहा है। आखिर उसमें इतनी क़ुव्वत है क्या है? देखा कि मदरसे कायम होते हैं बेसरो सामानी के आलम में, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जिस बच्चे को दाखिला किया जाता है उसको खाना भी मिलता है, किताब भी मिलती है और मामूली अखराजात में वो पढ़ भी लेता है, और जो पढ़ता है वो पूरा पक्का पढ़ता है और वहाँ से पढ़ करके निकलता है। दरमियान में छोड़ता उड़ता बहुत कम है, निकलता नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरीके से अब ये जो है देख रहे हैं आप, स्कूलों में मिड डे मील का एक निज़ाम चलाया गया, यौमिया हाज़िरी पर उसको जो है पैसे देने का इंतज़ाम किया गया, उससे आगे बढ़ करके साइकिल देने का इंतज़ाम किया गया। अब इनामात दिए जा रहे हैं कि किसी तरीके से स्कूल भरा रहे, बच्चे खाली न हों। ये सब इंतज़ामात हो रहा है, जैसा इधर है वैसा उधर है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हर पंचवर्षीय में कुछ न कुछ उसमें तब्दीली आती है। लेकिन 1400 साल में कितनी पंचवर्षियाँ गुजर गई, लेकिन इस निज़ाम में कोई न फ़र्क आया, न कोई तब्दीली आई। और जो आक़ाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूफ़े नबी पर बनाया, वो निज़ाम आज तक इन मदरसों में जारी है। ये आपके लिए एक मजबूत निज़ाम है और आपकी कौम को तालीम याफ्ता बनाने के लिए एक मजबूत सिस्टम है। आप इस सिस्टम को मजबूत करिए और जब बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम मिल जाए, फिर आप उसको जिधर ले जाइए। ये मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आप अपने जहन को ले जाइए। दुनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा बनाया, UNO बनाया, जिसे राष्ट्रसंघ कहते हैं हिंदी में। उसके बुनियादी चार्टर में लिखा हुआ, फंडामेंटल राइट में, कि जो बच्चा जिस मज़हब का होगा उसकी बुनियादी तालीम उसके मादरी ज़बान में होगी। जो बच्चा जिस मज़हब का होगा उसकी बुनियादी तालीम उसको उसकी की मादरी भाषा में दी जाएगी। ये हुआ। और ये क्या है? कुरान पाक की आयत है। कुरान पाक की आयत, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ पर है। कितनी चीज़ पर है? 5 चीज़ पर। लेकिन कुरान पाक की जो पहली आयत उतरी है उसमें ये 5 चीज़ में किसी का जिक्र नहीं है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। इसमें पढ़ने के बारे में कहा गया है कि पढ़ तू अपने रब के नाम के साथ जिसने तुमको पैदा किया। यानी जो भी मुसलमान होगा उसको पहले औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ
قرآن پاک، الف بے، امپارا، نورانی قاعدہ، یہ سب جو ہے دین کی بنیادی چیزیں یہ پڑھنی ہوں گی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ اور اس کے بعد دین کی بنیادی تعلیم کو فرض کیا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کی بنیادی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو اس فنڈامنٹل رائٹ کو داخل کیا گیا UN کو چارٹر میں، بنیادی چارٹر میں، اور اس میں اس بات کو پھیلایا گیا پوری دنیا کے ممالک کے لیے کہ جو بچہ جس تہذیب کا، جس مذہب کا ماننے والا ہوگا، جس ملک میں، جس خطے میں، اس کی بنیادی تعلیم اس کو اسی کی مادری زبان میں دی جائے گی۔ چنانچہ حکومت ایک ہے، ہندوستان ایک ملک ہے، بہار ایک صوبہ ہے، لیکن اس میں جو اگر مسلمان کا گاؤں ہے تو وہاں حکومت نے اردو مکتب قائم کر رکھا ہے، اردو میڈیم اسکول ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں کا گاؤں ہے، ہندی میڈیم اسکول ہے۔ آپ یہاں سے ہٹ کر کے اگر جھارکھنڈ چلے جائیں، آپ اگر کرناٹک اور تمل ناڈو اور مہاراشٹر چلے جائیں، تو جو ادھر کی زبانیں ہیں اس بھاشا میں جو ہے پرائمری مڈل تک جو ہے بیسک شکشا، بنیادی تعلیم کا اس کا انتظام ہے، اور یہ خرچ حکومت برداشت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ اپنے بچوں کی مادری زبان میں بنیادی تعلیم کو یقینی بنائیے، اور اس کا ذریعہ جو ہے بہترین ذریعہ یہ دینی مدارس ہیں، یہ دینی مکاتب ہیں۔ آپ اس کے نظام کو مضبوط کریے اور آپ اس کو ترقی دینے کا ذریعہ بنیے۔ آج جو مدارس کمزور ہیں یا کمزور ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، علماء جو بڑی تعداد میں فارغ ہوتے ہیں اور مدرسوں کے بجائے دوسری دنیا کا رخ کر لیتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قوم جو ہے اس پر توجہ نہیں دیتی ہے، اور جب قوم کی بے توجہی کا یہی حال رہا تو آنے والے دنوں میں آپ کو نہ اچھا معلم ملے گا، نہ ایک اچھا حافظ قاری ملے گا، نہ اچھا کوئی مسئلہ بتانے والا عالم ملے گا، اور نہ صحیح نماز پڑھانے والا کوئی انسان ملے گا۔ آج مسجد میں کیسا امام رکھتے ہیں جو 3000 میں امامت کرے، 5000 میں امامت کرے؟ اب بتائیے، ایک راج مستری، ایک جو ہے اینٹا اور سمٹی کا کام کرنے والا، مکان تعمیر کرنے والا راج مستری، اس کی دہاڑی کم سے کم 600 روپے ہے۔ بہت کم علاقہ ایسا ہے جہاں 500 روپے ہے، تو وہ بھی 15,000 روپے کماتا ہے، 18,000 روپے ماہانہ کماتا ہے۔ ایک مزدور جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے 12,000 14,000 روپے وہ ماہانہ کماتا ہے، اور ایک وقت کھاتا ہے، 2 وقت کا چائے پیتا ہے۔ اور مسجدوں میں کام کرنے والے امام اور مؤذن، مدارس میں آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے اور نکھارنے والے معلم، ان کی تنخواہ 5,000 4,000 6,000 7,000۔ آج یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو لوگ جو ہے اچھے علماء، بڑے بڑے لوگ جن کی صلاحیت نہ جانے پوری دنیا کو، علاقے کے علاقوں کو لے کر کے چلنے کی ہے، وہ اپنا رخ بدل لیتے ہیں کہ آخر ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ کل شادی ہوگی، بچے ہوں گے، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، زندگی کی ضروریات ہیں، یہ کیسے پورا ہوگا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے آپ اپنی زکوٰۃ کے نظام کو بھی مضبوط کریے، اور قرب و جوار کے جو مدارس ہیں پہلے ان کا حق ہے آپ اس کو دیجئے، اور باہر بھی دیجئے، جو آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیے، اور اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیجئے۔ اسی طریقے سے اگر نعرہ لگاتے رہے، پھر کوئی نعت پڑھنے والا ہا ہا ہو گیا، تو پھر پتہ چلا کہ جتنی بات کہی گئی سب بھول گئے، ہم لوگ سب بھول گئے۔ نعت سنیے، شعر و شاعری سنیے، اور اس کو مہذب انداز میں سنیے۔ ہمارا علاقہ یا ہمارا یہ جو حلقہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم شروع سے یہ ہماری پہچان نہیں رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بات سنجیدگی سے سنتا ہے، پھر اس کو ہوا کر کے بھول بھال کے کھا پی کے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے وقت کی حفاظت کریے، اور آپ اپنے بچوں کی نگہداشت کیجیے، اور آپ کے گاؤں میں، آپ کی آبادی میں جو ادارے پہلے سے ہیں یا قائم ہو رہے ہیں، قائم ہوئے ہیں، آپ جتنا ممکن ہو سکے، جس حد تک آپ سے ہو سکے، آپ اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنیے۔ اور ایک حدیث پڑھی تھی میں نے آپ کے سامنے، 2-4 بات کہہ کے بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شعبان کے مہینے میں، یہی شب برات کے مہینے میں، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کے مجمع سے، جب شعبان شروع ہوا تو آپ نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم و شہر مبارک و شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے
جو بڑا عظیم مہینہ ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اور جس کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جس کی ایک رات کی عبادت۔ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے بورڈ میں، آج 21 شعبان ہے، 22ویں شعبان کی رات ہے، اور صرف ایک ہفتہ بچ گیا ہے رمضان کے آنے میں۔ آپ جو ہے کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کیجئے، یہ عہد کیجئے کہ ہم جو ہے نماز کے پابند بنیں گے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان استقبال میں، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم ہر طرح کے لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ہر طرح کے لغویات سے ہم جو ہے توبہ کر کے رمضان میں جو ہے داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ نیکیوں کی باغ و بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے رجب میں فرمایا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رمضان اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دیجئے اور رمضان میں ہم کو داخل فرما دیجئے۔ ایک ہفتہ بچا ہے رمضان کے آنے میں، اور یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ آپ اپنی شکل و صورت کو، اپنے لباس و پوشاک کو، اپنے ماحول اور معاشرے کو بدلیے، اور پھر جو رمضان میں آپ داخل ہوئیے تو پوری زندگی آپ کی، جب تک دنیا میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی، یہ خواہش ہو کہ اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔